نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، دوزخ کا بیان، اسی سے متعلق آپ کچھ باتیں سماعت کر چکے ہیں، مزید کچھ باتیں سماعت کریں۔ سب سے ہلکے درجہ کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیہ میں دے دے گا؟ عرض کرے گا ہاں۔ فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نہ مانا۔ یہ بھی مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 502۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت میں مناسب سمجھتا ہوں کہ دوزخ میں بہرحال عذابوں کا سلسلہ ہوگا، اور عذاب ہی کا نام دوزخ ہے۔ ایک جگہ کا نام ہے، ایک مکان کا نام ہے جسے دوزخ کہا جاتا ہے، جہنم کہا جاتا ہے، نار کہا جاتا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ اس میں سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا جہنم۔ رب تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اگر میں تجھے ساری دنیا دے دوں، ساری دنیا کی نعمت ہو، تو کیا اس سے بچنے کے لیے، کس سے؟ اس جہنم کے عذاب سے، یا اس آگ سے، یا اس عذاب سے، کچھ بھی کہہ لیجیے، تو کیا اس کے بدلے میں تو پوری دنیا یا پوری دنیا کی نعمتیں، ساری چیزیں کیا تو دے دے گا؟ تو کہے گا ہاں مولا، اس سے بچنے کے لیے اگر تو پوری دنیا کا مجھے مالک بنا دے تو میں سب دے دوں گا تاکہ میں اس سے بچ جاؤں۔ کس سے؟ عذاب نار سے، عذاب جہنم سے، دوزخ کے عذاب سے، تاکہ میں بچ جاؤں۔ تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، اچھا تو جب تو پشت آدم میں تھا، پشت آدم سے مراد یہاں پر ہے کہ جب تو عالم ارواح میں تھا، جب تو جسم کی دنیا میں نہیں آیا تھا، جب تو روحوں کی دنیا میں تھا، کیا تو تجھ سے میں نے وعدہ نہیں لیا تھا؟ کیا میں نے تجھ سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ اور تو نے کیا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں نے اس وقت صرف ایک مطالبہ کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب لوگوں نے کہا تھا قالوا بلا۔ قرآن میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ تم نے بھی کہا تھا، میں نے صرف ایک چیز سے منع کیا تھا، کفر نہ کرنا، پھر بھی تو نہیں مانا، تو میرا شریک بنا ڈالا، تو پتھروں کو، سورج کو، چاند کو، دریاؤں کو، یہاں تک کہ جانوروں کو، یہاں تک کہ آگ کی تم لوگوں نے پوجا کی، عبادتیں کی، اسے اپنا معبود بنا رکھا، اسے اپنا رب مان لیا تم لوگوں نے۔ کیا تمہیں یاد نہیں تھا جب میں نے تم سے وعدہ لیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں سے، ہم آپ جتنے ہیں سب اس میں شامل ہیں، عالم ارواح میں رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے وعدہ لیا، الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب لوگوں نے کہا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے نا۔ سب لوگوں نے وعدہ کیا، لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس وعدے کو بھول گئے، اور بھول کر کے کوئی یہودی بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، کوئی بت پرست بن گیا، کوئی مجوسی بن گیا، دیگر کافروں کی بہت ساری جو ہے یعنی شکلیں ہیں، اور پھر ان میں منافق بن گئے، پھر انبیاء کے منکر بن گئے، انبیاء کرام کے گستاخ بن گئے، پھر انبیاء کرام کے شان میں بے ادبی گستاخی کرنے والے بن گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وعدہ تو سبوں نے کیا، لیکن جو بھول گیا وہ سمجھ جاؤ جہنم کا ایندھن بنے گا،
اور جس نے اس وعدے کو یاد رکھا وہ اس دنیا میں آنے کے بعد بس یہی کہتا ہے تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر تقریباً اسی جانب اشارہ ہے کہ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اور پھر آدمی کیا کہے گا، اگر پوری دنیا کا تو مالک بنا دے تو میں سب اس کے بدلے میں دے دوں گا، اس کے بدلے میں دے دوں گا۔ اور آدمی آج کیا کرتا ہے، اس جہنم سے بچنے کے لیے، اس جہنم سے بچنے کے لیے صرف کیا دینا ہے، اپنا تھوڑا سا وقت دینا ہے اور دے کر کے اس رب کو راضی کرنا ہے، یعنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے، کبھی نیند کی قربانی دینی ہے، کبھی وقت کی قربانی دینی ہے، کبھی اپنے پیسوں کی قربانی دینی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں شامل آ جاتی ہیں۔ پیسوں سے مراد آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بہت سارے ذریعے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، اس میں غربا، فقراء وغیرہ وغیرہ، مسجدیں، مدرسے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ وقت دینے سے مراد آپ دین کے لیے وقت دیجئے، نمازوں کے لیے وقت دیجئے، دین سیکھنے کے لیے وقت دیجئے، وغیرہ وغیرہ، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ نیند کی بھی قربانی دیجئے، نیند آ رہی ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، نہیں کہا ہم نے نیند کو قربان کیا، ہم نماز پہلے پڑھیں گے، پہلے اللہ کا ذکر کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال تقریباً یہاں پر اسی جانب اشارہ ہے۔ اور پھر آدمی کے پاس اس وقت کچھ بھی نہ ہوگا تو رب صرف کہے گا، اسے یاد دلائے گا، اس سے بچنے کے لیے پوری دنیا کو تو دے سکتا ہو، کہے گا ہاں مولا دے دوں گا۔ تو کہا پھر دنیا میں جب ہم نے تجھے اتنا سب کچھ دیا تھا تو میرے راستے میں تو نے پھر کیا کیا بھائی، کیوں نہیں خرچ کیا، کیوں نہیں خرچ کیا، کیوں نہیں میری بندگی تو نے کی، کیوں نہیں میری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکایا، کیوں نہیں اپنے بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کی، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ تو رب کا حکم ہوگا پھر بھی تو نے کفر کیا، نہ مانا، کفر کرنے پر جہنم کی آگ 1000 برس تک دھکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ تو اب وہ نرا سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ یہ بھی مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 503 ہے۔ اب یہاں پر جہنم میں، دوزخ میں جو آگ جلائی جائے گی، یا جو آگ ہے عذاب دینے کے لیے، اس کی شکل بتائی جا رہی ہے، اس کی شدت بتائی جا رہی ہے۔ حدیثوں میں یہاں تک آیا ہے کہ دوزخ سے اگر اس زمین کی طرف سوئی کے ناکے کے برابر ایک سوراخ کر دیا جائے تو اس کی تپش اور اس کی گرمی سے دنیا کی چیزیں جل کر کے خاک ہو جائیں۔ اللہ، دنیا جل کر کے خاک ہو جائے، اتنی شدت کی اس کے اندر گرمی ہے، تپش ہے۔ اس دنیا، کتنی بڑی دنیا ہے، میں سوئی کے ناکے کے برابر صرف سوراخ کر دیا جائے دوزخ سے اس دنیا کی طرف، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس کی تپش اور گرمی سے دنیا جل کر کے خاک ہو جائے۔ اب آپ اندازہ کریں، اتنی بڑی دنیا میں اگر تھوڑی سی سوراخ کر دی جائے تو یہ حال ہو جائے، تو جسے اس میں ڈالا جائے گا اس کا کیا حال ہوگا۔ جہنم کے بارے میں حکم یہاں تک آیا ہے حدیثوں میں کہ سب سے کم درجے کا جو عذاب ہوگا، معلوم ہے کیا ہوگا، وہ اسے آگ کا جوتا پہنایا جائے گا یا چپل پہنایا جائے گا۔ یہ حدیثوں سے سب سے کم درجہ، بالکل کم، سمجھ جاؤ نہ کے برابر، اسے کیا کیا جائے گا، آگ کا جوتا، آگ کا پورا بنا ہوگا، اس کے پیر میں پہنا دیا جائے گا۔ اس سے ہوگا کیا، حدیثوں میں آیا اس کا دماغ کھولتا ہوگا اس گرمی سے۔ اب ظاہر ہے آگ کا ایک چھوٹی سی چنگاری ہمارے جسم پر پڑ جاتی ہے تو ہم بے تاب و بے قرار ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، چیخیں نکل جاتی ہیں ہماری۔ چھوٹی سی چنگاری پڑ جائے تو ہم بالکل بے قرار، بے تاب، بے چین ہو جاتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگ کا جوتا، وہ بھی دنیا کی آگ نہیں،
دنیا کی آگ نہیں ہے، تو اس کچھ بھی نہیں ہے، وہ دوزخ کی آگ کا جوتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس کے بارے میں بھی آپ نے حدیث پاک سماعت کی، صفحہ نمبر 503 مشکات شریف کے حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس جہنم کی آگ کو 1000 سال خوب دہکایا گیا، اس آگ خوب دہکایا گیا تاکہ خوب دہک جائے۔ 1000 سال تک جب اس آگ کو دہکایا گیا یعنی خوب جلایا گیا تو جا کر کے وہ سرخ ہو گئی، یعنی لال ہو گئی بھی۔ عموماً آپ دیکھتے ہوں گے آگ لال ہی ہوتی ہے، عموماً آپ جو دیکھتے ہیں آگ جلتی ہے تو لال ہی ہوتی ہے، سرخ جسے ہم کہتے ہیں۔ پھر 1000 سال اسے جلایا گیا تو بالکل سفید ہو گئی وہ جہنم کی آگ۔ پھر 1000 سال اسے جلایا گیا، خوب دہکایا گیا، اب وہ بالکل سیاہ ہو گئی۔ حالانکہ آگ عموماً لال ہوتی ہے، سرخ ہوتی ہے، لیکن جہنم کی آگ ہوگی جو، وہ بالکل کالی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس میں روشنی نام کی کوئی چیز نہیں، یوں آدمی ہاتھ کرے گا نہیں دکھائی پڑے گا۔ جہنم میں اتنا اندھیرا ہوگا، جہنم میں اتنا اندھیرا ہوگا، اپنی ہتھیلی کو آدمی آنکھوں کے قریب بھی لائے گا تو بھی اسے دکھائی نہیں پڑے گی، یعنی بالکل اندھیرا، اور وہ آگ بھی بالکل کالی۔ سمجھ بات آئی نا؟ آگ بھی بالکل کالی اور اس میں روشنی نام کی کوئی چیز نہ ہو، بالکل اندھیرا ہوگا جہنم، کسی کو کوئی دکھائی نہیں پڑے گا، یہاں تک اپنی ہتھیلی نہیں دکھائی پڑے گی تو دوسرا کوئی دکھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پر جو گفتگو ہوئی بس صرف بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جہنم کی آگ کو 3000 سال تک جلایا گیا، دہکایا گیا، اسے خود گرم کیا گیا، پہلے تو سرخ، پھر اس کے بعد سفید، پھر اس کے بعد اب کالی ہو گئی، اور وہ ہمیشہ عموماً اور آگ ہوتی ہے تو اگر کبھی مان لیجیے جلنے لگی تو دھیرے 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 بجھ جاتی ہے، جب تک اس کی طاقت ہے وہ جلتی ہے۔ بھائی گھاسلیٹ ڈال دی ہے تو گھاسلیٹ کتنی دیر تک چلے گا؟ آپ نے کوئی لکڑی ڈال دی تو لکڑی کتنی دیر تک جلے گی؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، بہت موٹی ہے تو 2-4 گھنٹہ، دھیرے 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 وہ راکھ بن جائے گی، ختم معاملہ۔ دنیا کی آگ کا معاملہ ہے، لیکن اس آگ کا حال ہوگا، اس میں ہر لمحے، ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر سیکنڈ کہہ لیجیے، وہ مزید تیز ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے لکڑی ہو، اس میں ایک لکڑی اور ڈال دیں تیز ہوگی، اور ایک ڈال دیں اور تیز ہوگی، اور ایک ڈال دیں اور تیز ہوگی۔ تو اسی طریقے سے جہنم میں جیسے جیسے لوگ ڈالتے جائیں گے ویسے وہ آگ اور تیز ہوتی چلی جائے گی اور بڑھتی چلی جائے گی، اس کی شدت، اس کی گرمی، اس کی تپش اور تیز ہوتی چلی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس سے پہلے ہی سماعت کیا تھا، جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر، ابھی بتایا تھا نا کل پرسوں۔ ایندھن سے مراد کیا ہے؟ جتنا ہی انہیں ڈالا جائے گا اتنا ہی اور تیز ہوگا، بڑھ کے۔ جیسے اس آگ کا ایندھن کیا ہے؟ بھائی گیس سے اگر آپ جلا رہے ہیں تو اس کو جتنا تیز کریں گے اتنی تیز جلے گی، اندر سے جتنا کم کریں گے اتنا سلو ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جتنی موٹی لکڑی ڈالیں گے اتنی تیز آگ ہوگی، پتلی ڈالیں گے کم رہے گی۔ میں گیس یا یہ ساری مثالیں میں نے دے دی۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب اس کو بھی دیکھ لیجئے، ایک 20 پاور کا ہے، 40 کا لگائیں گے اور تیز ہوگا، 100 واٹ کا لگا دیں گے اور تیز روشنی ہو جائے گی، اور زیادہ کا ڈال دیں گے بالکل ایک ہی میں پورا روشن ہو جائے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے عرض کرنے کا مطلب ہے جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر، گویا جہنم میں جتنا ہی لوگوں کو ڈالا جائے گا اتنا ہی اس کی آگ اور تابناک ہوگی اور سرخ ہوگی، یعنی کالی ہوگی اور کالی ہوگی، اور اتنا ہی زیادہ اس کی گرمی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو بہرحال یہ مختصر سی گفتگو ہوئی، اس گفتگو کا نچوڑ اور ماحصل یہ ہے کہ یقیناً ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کے خوف میں اپنی زندگی گزارنا چاہیے، ہر دم ڈرنا چاہیے، ہر ساعت ڈرنا چاہیے، گناہ نہ بھی ہوں تو بھی ہمیں ڈرنا چاہیے،
اور اگر کسی چیز سے نہ ڈرتے ہوں تو کم سے کم اس سے تو ضرور ڈریں، کہیں ایسا نہ ہو ہم یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں کہیں یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے، کہیں جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ موٹی سی بات ہے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں جگہ خطرہ ہے، ہمارے لیے نقصان ہے، ہمارا کوئی دشمن وہاں بیٹھا ہے، اگر ہم ادھر گئے تو ہمیں مار ڈالے گا، ہمیں پکڑ لے گا، ہمیں سزائیں دے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں جائیں گے؟ ہم نہیں جائیں گے۔ موٹی سی بات، بہت آسان سی بات، ہم نہیں جائیں گے۔ ہمیں اگر ڈر ہو، خدشہ ہو، وسوسہ ہو، کوئی بتا دیا وہاں نہیں جانا، وہاں بیٹھا ہے تمہیں مارنے کے لیے، آدمی وہ راستہ بدل دے گا، دوسرے راستے سے جائے، وہاں خطرہ ہمارے لیے۔ رب تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں ہمیں متنبہ کر رہا ہے، یاد کر لو اگر غلط کام کرو گے جہنم میں جاؤ، اے جہنم ہے، اے عذاب ہے۔ پھر بھی ہم نہیں ڈرتے، پھر بھی ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر بھی ہم بالکل اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسے جہنم کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، ہم نے نام ہی نہیں سنا ہے، ایسا لگتا ہے۔ نہیں میرے ملت کے نوجوانوں، مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں، جہنم حق ہے، اس کے عذاب بھی حق ہیں، اور رب نے فرما دیا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ایک ذرے کا تم سے حساب ہو، ایک ایک ذرے کا۔ ذرّتن کا لفظ آیا ہے، ذرہ ذرّتن کا، اس کی بھی کوشش ہوگی جو تم نے نیک عمل کیا ہے یا برے عمل، خیرًا یرہ شرًا یرہ، جو تم نے خیر کیا اس کا بھی، اور جو تم نے شر کیا یعنی گناہ کیا اس کا، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ رب نے قرآن میں فرمایا واضح لفظوں میں، تقریباً ہر جمعہ میں خطبہ امام جو ہے خطبے میں آیت پڑھتا ہے، لوگوں کو متنبہ کرتا، لیکن ہمیں ذرہ پر کچھ فرق نہیں پڑا۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کے خوف میں اپنی زندگی گزارنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے عذاب نار سے، جہنم سے پناہ بھی مانگنا چاہیے، اور اس جہنم میں جانے سے بچنے کی تدبیریں بھی کرنا چاہیے، کوششیں بھی کرنا چاہیے، ایسے عمل کرنے ہیں جس سے اللہ اس کے حبیب راضی ہو جائیں، اور اللہ و رسول کی رضا اگر ہمیں حاصل ہو گئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا ہماری آخرت سب کامیاب ہو جائے گی۔ بس انہیں جملوں کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگارہ مالکہ بادشاہ بندہ نوازہ کریمہ کارسازہ، یہ مختصر سا جو درس دیا گیا اسے قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ جتنی باتیں بیان کی گئیں ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ذکر پاک کی برکت سے ہم سب لوگوں کو ہر بیماری، ہر بلا، مصیبت، آفت سے محفوظ فرما۔ مولا ہم سب لوگوں کو عذاب نار سے محفوظ فرما۔ مولا کریم جہنم کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہم سبوں کو ایسے عمل، ایسے کام کی توفیق عطا فرما جس سے تو تیرا محبوب راضی ہو جائے۔ مولا ہم جنت میں جانے کے لائق ہو جائیں۔ مولا کریم جہنم سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، میرے مولا ہم سبوں کو عذاب جہنم سے محفوظ و مأمون فرما۔ مولا کریم ہم سب لوگوں کو دارین کی سعادتیں نصیب فرما، نیک عمل کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ